آجاؤ قریب قریب آ جاؤ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. اور اے ایمان والو، بے شک ہم نے تم لوگوں کے لیے مردار کو، خون کو اور خنزیر کے گوشت کو اور ان جانوروں کو جو اللہ کے علاوہ کے نام پر ذبح کیے جائے حرام کر رکھا ہے، اور جو شخص مجبور ہو جائے اور بغاوت کرنے والا نہ ہو اور حد سے آگے بڑھنے والا نہ ہو تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے کہ اسے کھا لے. بے شک اللہ رب العزت بڑے بخشنے والے، رحم کرنے والے ہیں. اور جو لوگ ان مضامین کو چھپاتے ہیں جو اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں نازل فرما رکھے ہیں اور اس کے ذریعے تھوڑا سا مال حاصل کرتے ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پیٹ میں آگ کو بھر رہے ہیں. قیامت کے دن اللہ رب العزت نہ ان کی طرف التفات فرمائیں گے اور نہ ان کا تزکیہ فرمائیں گے، اور ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہوگا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو اور مغفرت کے بدلے عذاب کو خرید رکھا ہے، اور یہ لوگ آگ کے اوپر کس قدر ہمت رکھنے والے ہیں. بے شک یہ سزا ان کو اس لیے ہوگی کہ اللہ رب العزت نے کتاب کو حق کے ساتھ نازل فرمایا، اور جو لوگ کتاب میں اختلاف کر رہے ہیں یہ لوگ بڑی دور کی گمراہی میں ہیں. ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو حکم دیا کہ ہم نے کچھ چیزیں تمہارے لیے حلال کر رکھی ہے اور کچھ چیزیں حرام کر رکھی ہے. یہاں پر اللہ رب العزت نے 4 چیزوں کا ذکر کیا. ایک تو یہ کہ ہر قسم کا مردار جانور جو حلال طریقے سے ذبح نہ کیا گیا ہو وہ ہم نے تمہارے لیے حرام کر رکھا ہے، اور خون ہم نے تمہارے لیے حرام کر رکھا ہے، اور خنزیر کا گوشت ہم نے تمہارے لیے حرام کر رکھا ہے، اور ہر وہ جانور جن کے اوپر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو بلکہ اللہ کے علاوہ کا نام لیا گیا ہو وہ جانور تمہارے لیے حلال نہیں ہے. اس آیت کے اندر، اور چونکہ ابھی قرآن کریم کی یہ سورہ بقرہ جو ہے اسلام کی ابتدائی آیات ہے، تو تھوڑے تھوڑے احکامات جو ہے اللہ رب العزت نے نازل کی. یہاں پر 4 چیزیں ذکر کی، اور آگے اس کے علاوہ پھر ایک آیت ہے اس میں 7 چیزیں ذکر کی. پھر اسی طرح اور موقع بموقع چیزوں کو، جو چیز حلال تھی ان کا ذکر کیا اور جو چیز حرام تھی ان کا ذکر کیا. اب اللہ رب العزت فرما رہے لیکن اگر کوئی شخص بالکل ایسی جگہ پر ہو کہ ان حرام چیزوں کے علاوہ کوئی چیزیں اس کے پاس موجود ہی نہ ہوں اور وہ حالت اضطرار میں ہو، حالت اضطرار کہتے ہیں بالکل جان جانے کا خوف ہو، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اب اس کے لیے ان حرام چیزوں کا استعمال کرنا جو ہے جائز ہے. لیکن اس کے لیے 2 شرط رکھی. ایک تو یہ کہ غیر باغ، کہ جب وہ ان حرام چیزوں کو اور مشکل حالات میں استعمال کر رہا ہو تو اس کے دل میں شریعت کا خوف ہو کہ بھئی یہ چیزیں جو ہے شریعت کے اندر حرام ہیں لیکن بموقع مجبوری یہ میرے لیے کھانے کی گنجائش ہے، تو شریعت کا حکم اس کے دل میں ہو. ولا عادل، اور حد تجاوز کرنے والا نہ ہو، یعنی اس وقت اس کو اتنا کھانا صرف ضروری ہے کہ اس کی جان بچ جائے. اب مثال کے طور پہ کوئی چیز آدمی کو
پریشان ہے اور اس کی تکلیف کی وجہ سے بعض موقع پر اس کو شراب پینے کا کسی نے کہا کہ بھائی آپ کے علاج کے لیے آپ کو شراب پینا ہے، تو اب اللہ رب العزت نے فرمایا ولا عادن، کہ حد تجاوز نہ کرے کہ اب شراب پینے کی اجازت ہے تو پیٹ بھر کے پی رہا ہے، بلکہ دوائی کی طرح جتنی گنجائش ہے اتنی استعمال کرے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے فلا اثم علیہ، اگر مجبوری کی حالت میں کسی نے تھوڑا بہت استعمال کر لیا تو اس کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، ہم تمہارے دل کی نیتوں کو جانتے ہیں، ہم تمہاری سے جو یہ شریعت کا تھوڑا سا نافرمانی ہو گئی ہے اس کو ہم تم کو معاف کر دیں گے۔ پھر اللہ رب العزت فرما رہے ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا، یہاں سے یہود کا ذکر ہے کہ وہ ان 4 چیزوں کو اور مشرکین مکہ کو بھی وہ کہتے تھے کہ یہ جائز ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ انہوں نے نئی شریعت لے کر آئے ہیں اور ہمارے اوپر خامخواہ کی جو چیزیں جائز تھی اس کو حرام قرار دے رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے آیت نازل کی کہ یہ ما انزل اللہ من الکتاب، کہ یہ جو چیزیں ہم نے حرام کر رکھی ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ لوگوں کے لیے حرام ہے، بلکہ آپ سے پہلے جو شریعت تھی یہ یہود، ان کے پاس بھی ہم نے کتابوں کو بھیجا اور انبیاء کرام کو بھیجا، ان کے پاس بھی یہ چیزیں جو تھی حرام تھی، لیکن انہوں نے کیا کیا اس کے ذریعے وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ اپنے جو مالدار لوگ تھے ان کے لیے شریعت کو آسان کر دیا، چند ان سے پیسے لیے، تھوڑی سے مال کے ذریعے انہوں نے شریعت کو بیچ ڈالا اور ان حرام کردہ چیزوں کو حلال کر دیا، اور اسی طرح جو یہ لوگ آج کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، کہ سب سے پہلے جو اللہ رب العزت ان کو عذاب دیں گے وہ یہ ہوگا کہ انہوں نے جو شریعت کے اندر تبدیلی کر کے جو مال حاصل کیا ہے، اللہ رب العزت اس مال کو آگ بنا کر ان کے پیٹ کے اندر داخل کریں گے اور ان کو تکلیف پہنچائیں گے۔ اور وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن اللہ رب العزت ان کے ساتھ بات نہیں کریں گے۔ یہاں بات نہیں کریں گے سے مراد یہ ہے کہ بات تو کریں گے لیکن اتنے غصے سے بات کریں گے کہ آدمی اس کو برداشت کرنے کے قابل نہیں ہوگا۔ اور قرآن کریم کے اندر ایک جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، کہ قیامت کے دن یہ لوگ سب سے بڑی نعمت جو ہوگی وہ اللہ رب العزت کا دیدار ہوگا، اور اللہ رب العزت جو ہے ان کو اپنے دیدار سے کیا کریں گے، محروم رکھیں گے۔ اصل میں اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کو، سب کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے ہمیں عالم ارواح میں جمع کیا اور فرمایا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو وہاں پر سب نے کہا تھا قالوا بلا، کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ لیکن اللہ نے جب انسانوں کو دنیا میں بھیجا تو یہ دنیا کیا بنائی، دار الامتحان۔ یہاں پر بہت سی میٹھی میٹھی چیزوں اور اچھی چیزوں کے ذریعے اللہ رب العزت نے اپنے احکامات کو جو ہے اور اپنی ذات کو جو ہے چھپا دیا۔ اب یہاں پر وہی لوگ اللہ کے اوپر ایمان لائیں گے جو اللہ سے حقیقی محبت کرتے۔ ایسے تو اللہ رب العزت ایسی ذات ہے کہ ہر آدمی اللہ سے محبت کرتا ہے، لیکن جب اس کی آنکھ بند ہوگی اور جب اس کو اللہ رب العزت کے حقائق پتہ چلیں گے تو اس وقت ایسا بھی نہیں ہوگا کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کا کوئی انکار کرنے والا ہو، کہ وہاں اللہ رب العزت کو ہر شخص دیکھے گا اور اللہ رب العزت نے ساری چیزوں کو جمع کر رکھا ہے، تو ہر آدمی کے دل میں اللہ رب العزت سے محبت ہو جائے گی۔ لیکن اس وقت کی محبت جو ہے کام نہیں آئے گی۔ محبت کون سی کام آئی، جو دنیا کے اندر۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے سب سے بڑی سزا، محبت کرنے والا اگر آدمی سے بے التفاتی سے بات کرے، اچھے سے بات نہ کرے تو کتنی بڑی سزا ہے۔ جیسے آج کے زمانے میں بھی باپ جو ہے جب بیٹے سے ناراض ہو جاتا ہے تو بات نہیں کرتا ہے، یا غصے میں کہتا ہے کہ آج سے اگر تو نے ایسا کیا تو مجھ سے بات مت کرنا۔ بات تو اس وقت کر رہا ہوتا ہے لیکن انداز ایسا ہوتا ہے کہ بیٹا بھی سوچتا ہے کہ کاش میں کام نہ کرتا تو آج جو ہے میرے ابا جو ہے ایسے ناراض نہ ہو۔ تو اسی کو اللہ رب العزت فرما رہے سب سے بڑی سزا جو ہے وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ قیامت کے دن ظاہر سی بات ہے جب اللہ رب العزت جس سے بات ہی نہ کر رہے ہو تو اس کے لیے پھر کیا جنت اور کیا نعمتوں کی گنجائش ہوں گی۔ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور اللہ رب العزت ان کے گناہوں کو ایک گناہ ان کا معاف نہیں کریں گے۔ مومنین کے بارے میں تو اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء،
کہ اللہ رب العزت فرما رہے کہ شرک کے علاوہ تم جو گناہ لے کر آؤ، اگر مجھے قیامت کے دن منظور ہوں گا تو بہت سے ایسے بندے بھی ہوں گے کہ جن کو میں ایک کوئی عمل ہوگا کہ ان کا اس ایک عمل کے بدلے سارے ان کے گناہ معاف کر دوں گا. لیکن یہاں پر فرما رہے ولا یزکیہم، کہ جو لوگ ہماری شریعت کا انکار کرتے تھے اللہ رب العزت ایک گناہ ان کا معاف نہیں کریں گے، بلکہ اتنے وبال کے ساتھ جو ہے وہ دوزخ میں جائیں گے. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. اب اللہ رب العزت فرما رہے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، کہ ہم نے تو دنیا میں قرآن بھیجا، نبی بھیجے، اور ان کو کیا دی؟ ہدایت دی، تو انہوں نے ہدایت کے بدلے کیا خریدا؟ گمراہی خرید. والعذاب بالمغفرہ، اور ہم نے وہاں پر دنیا میں بھیجا تھا کہ یہ کام کرو گے تو تمہیں معاف کر دیا جائے گا، مغفرت کا وعدہ کیا تھا، انہوں نے مغفرت کے وعدے کو چھوڑا اور کیا خریدا؟ عذاب بالمغفرہ، عذاب چھوڑا اور مغفرت خریدی. فما اصبرهم علی النار، کہ اللہ رب العزت فرما رہے یہ لوگ آگ پر کس قدر ہمت رکھتے. یعنی اس کی مثال ایسی ہے جیسے آج کے زمانے میں ڈاکٹر کوئی چیز منع کر دے کہ بھائی آپ کو جو ہے یہ پرابلم ہے، اب آپ یہ چیز استعمال نہ کریں ورنہ نتیجہ بڑا سنگین ہوگا. تو اگر آدمی اس کو استعمال کرتا ہے تو کہنے والا کہتے ہیں کہ بھائی دیکھ اب کھا تو رہا ہے، اب وہ جو تجھے آگے سزا ہوگی تو اس کو برداشت کرنے کی بھی ہمت رکھنا. ویسے ہی اللہ رب العزت یہاں پر فرما رہے کہ ہم نے اتنی ساری چیزیں ان کے لیے نازل کی ہے، اتنے احکامات نازل کی، انبیاء کو بھیجا، پھر بھی یہ لوگ اس کو نہیں مان رہے. تو فما اصبرهم علی النار، اللہ رب العزت فرما رہے کہ میری آگ کے اوپر یہ لوگ کیسی ہمت رکھ رہے کہ ہم برداشت کر لیں گے. گویا کہ ایسا کہہ رہے ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، کہ یہ ساری سزائیں ان کو اس لیے ہوگی کہ اللہ رب العزت نے ایک برحق کتاب نازل کی، انبیاء کو بھیجا. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، اور جو لوگ کتابوں میں اختلاف کرتے، یعنی اختلاف کرنے سے مراد احکامات کو مانتے نہیں ہے، لفی شقاق بعید، کہ یہ لوگ بڑی دور کی گمراہی میں. یعنی جو لوگ اللہ کے احکامات کو نہیں مانتے، کہ جانتے یہ چیز حرام ہے پھر بھی اس کو استعمال کرتے اور حلال کرتے اور حلال چیز کو حرام کرتے. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، جو کتاب کے اندر شریعت کے اندر تبدیلی کر رہے، لفی شقاق بعید، تو یہ لوگ دور کی گمراہی میں. یعنی اللہ رب العزت نے ان کو ہدایت سے اتنا دور کر دیا ہے کہ اب یہ کبھی لوٹ کر جو ہے ہدایت کے اوپر نہیں آ سکتے. اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ.